پھر کھانے میں افراط اور تفریط سے بچنے کے علاوہ گفتگو میں بھی افراط اور تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پر جھوٹی قسم کھانا اور لغو قسم کھانا جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں بات ہوگی، جیسے کہ خاص طور پر قسموں وغیرہ کے بارے میں۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ۔ لا یؤاخذکم لا یحاسبکم، نہیں محاسبہ کرے گا تمہارا اللہ اللہ، باللغو، ساتھ لغو کے۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، یہاں پر مراد ہے جس کا قصد نہیں تھا، بلا ارادہ، بے سوچے سمجھے۔ فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، اور ایمان کس کی جمع ہے؟ یمین کی۔ تمہاری قسموں میں جو لغو قسم کی قسمیں ہیں، جو بلا ارادہ تم نے کھائیں، بے سوچے سمجھے تم نے کھائیں، ان پر تمہارا محاسبہ نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ ہر لفظ پہ پکڑنے لگے تو ہم میں سے کوئی نہ بچ سکے۔ ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، پکڑے گا تم کو، بما عقدتم الایمان، جو گرہ باندھی تم نے قسموں کی۔ عقدتم کا لفظ عقدہ سے، عقدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرہ لگا، یعنی پکی قسمیں جو تم نے کھائیں پوری نیت اور ارادے سے۔ انما الاعمال بالنیات، جو بلا ارادہ عادتاً منہ سے نکل گئی ان پہ پکڑ نہیں، لیکن پکڑ کس پہ ہے؟ جو ارادے سے نیت کے ساتھ کھائی گئی۔ اور اگر کسی نے قسم کھائی تھی اور پھر توڑ دی تو کیا ہے؟ فکفارتہ، اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا، اوسط کیا ہوتا ہے؟ وسط سے، درمیانے درجے کا۔ ما، جو تطعمون، تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو۔ جیسے تمہارے گھروں میں نارملی ایوریج فوڈ ہوتی ہے، اس میں دال چاول ہر چیز شامل ہے۔ او کسوتہم، یا ان کا لباس، کسوہ کپڑا۔ او تحریر رقبہ، یا گردن آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، تو جو نہ پائے کیا؟ کھانا کپڑا غلام، فصیام، تو روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن کے۔ تو کفارے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا۔ اگر یہ نہ ملے تو کپڑا، یہ نہ ہو تو غلام، اور یہ تینوں نہ ہو، یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو روزے۔ عام طور پر لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ قسم توڑ دی، 3 روزے رکھو۔ یہ درست نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً سوچ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے۔ نہیں، آپ ابتدا سے شروع کریں گے۔ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ پہلا کرنے کا کام ہے، روزے سے پہلے نہیں کریں گے آپ۔ کیوں؟ عبارت کیا بتا رہی؟ فمن لم یجد، روزے کی رخصت اس کے لیے ہے جس کے پاس وسعت نہ ہو 10 لوگوں کو کھانا کھلانے کی، یا کپڑے کی، یا غلام کی۔ اب آپ دیکھیے کھانے سے کیا مراد ہے؟ وہ آٹا دے آئے جا کے کسی کو؟ نہیں، کھانا جس میں روٹی، سالن، چائے، جو بھی ایک وقت کا میل ہوتا ہے، ایوریج اوسط ما تطعمون، جیسے خود ایک ہفتے میں جو مینیو ہے تو اسی کے مطابق ایک وقت کا کھانا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کھانا کھلا سکتا ہے تو کھانا کھلا دے، اگر کوئی ایسی دکان قریب نہیں، یا کوئی موقع ایسا نہیں، یا کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے تو پھر کپڑا دے دے۔ اور کپڑا کون سا دے؟ دوپٹہ دے دے، بس کسی کو 10 دوپٹے بانٹ دے غریبوں میں۔ کپڑے سے مراد کیا؟ یہ بھی لازم ہے جاننا، ہر ملک کا کپڑا فرق ہوتا ہے، ہر ملک کا لباس الگ الگ ہوتا ہے نا۔ اب مثلا کئی ملکوں میں قمیص شلوار اور دوپٹہ ہوتا ہے، تو یہ کپڑا کہلائے گا۔ ایک جوڑا جو ہے یہ کپڑا، کچھ ملکوں کے اندر ساڑی پہنتے تو وہ کپڑا ہوگا، جہاں پر جو پہنتے ہوں تو اس کے مطابق 10 جوڑے، 10 مساکین، 10 لوگ آئے یہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ غلام ہی، قیدی نہیں کہا، قیدی کے لیے اسیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ اب یہ ساری چیزیں نہیں کرنی کہ 10 لوگوں کو کھانا بھی کھلانا اور 10 لوگوں کو کپڑا بھی اور غلام بھی، یہ اکٹھا نہیں کرنا۔ او سے الگ کر دیا گیا، یا یہ کرو، یہ نہیں تو وہ کرو، کیونکہ بعض ملک ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو جس کو آپ کھانا کھلائیں، یا غلام ہی نہ ملتا ہو۔ اب اگر آپ کہیں کہ میں تو غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں، کہاں سے کریں گے؟ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟
فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے، اور روزے کنزیکٹیو ہوں گے، کٹھے، ایٹ اسٹریچ۔ ذالک، یہ کفارۃ، کفارہ ہے کس کا؟ ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب حلف اٹھاؤ تم، قسم کھاؤ تم، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسموں کو مذاق نہ بناؤ، قسم کھا لی، توڑ لی اور کہا چلو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، ابھی تو قسم کھا لوں، یہ نہیں۔ واحفظوا ایمانکم، تو قسموں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کثرت سے نہ اٹھائیں قسمیں۔ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ بات بات پہ قسمیں کھاتے تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، قسمیں کھاتے تھے وہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قسموں کی کثرت ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے قسم کھا کے توڑنی نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر توڑ دی تو کفارہ دینا نہ بھولو۔ یہ 3 چیزیں حفاظت میں آتے۔ تو سوال کیا ہے؟ قسموں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، قسم کھانے میں احتیاط۔ نمبر 2، توڑی نہ جائے۔ نمبر 3، کفارہ دیا جائے۔ واحفظوا ایمانکم کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اللہ۔ کیا بیان کرتا ہے؟ آیات ہی، اپنی آیات یعنی احکامات، اپنے احکامات تمہارے سامنے کھول کھول کے رکھتا ہے۔ کس لیے؟ لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اس کو کفر نہ کہیں، نافرمانی کہیں، فسق کہیں۔ کسی بھی دین کے حکم میں اللہ کی مرضی نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا جو ہے وہ سر اٹھانا ہے، اور وہ فسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نافرمانی ہوتی، گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے رکھتا ہے۔ اور یہاں آیات سے مراد کون سی؟ احکامات۔ کیوں کھول کے بیان کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، حکمت کیا ہے اس کی؟ شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ دل سے، زبان سے، جوارح سے، اعضاء سے۔ شکر کی یہاں کیوں بات کی گئی؟ کس بات پر شکر؟ آیات کے بیان کرنے پر شکر ہے یہاں۔ دیکھیے کہ جب انسان کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو گلٹ کا شکار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے قسم کھائی، قسم ایک پکا عہد ہوتی ہے نا، قسم کھائی اور توڑ دی، کیا آپ کے دل پہ کچھ نہیں بیتے گی؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ قسم توڑ دی ہو آپ نے؟ عموماً قسم کس پہ کھاتا ہے انسان؟ مثلاً میں چینی بالکل نہیں کھاؤں گی آج سے، میں قسم کھا رہی ہوں، میں فلاں سے بالکل نہیں بولوں گی۔ کئی قسم کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اب آپ نے قسم کھا لی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے 3 قسم کی قسم ہوتی ہے۔ ایک قسم کیا ہوتی ہے؟ لغو، جس پہ مؤاخذہ نہیں، عادتاً بے ارادہ۔ دوسری ہوتی ہے غموس، جھوٹی قسم، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے قسم کھا دینا، وہ اصل میں جھوٹی کی قسم ہے، اور خاص طور پر کسی کا حق اڑانے کے لیے، یعنی یمین غموس ہوتی ہے کسی کا حق مارنے کے لیے جو قسم کھائی جاتی ہے، جیسے مقدموں میں کہ کوئی چیز آپ کی نہیں اور آپ جھوٹی قسم کھا کے کہیں یہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے تاکید کے طور پر قسم کھائے۔ تو حکم یہ کہ جو بھی قسم کھائے، پہلی بات تو یہ کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، اللہ ہی کی قسم کھائی جائے۔ باپ کی، ماں کی، بیٹے کی یہ قسم کھانا بھی منع ہے۔ دوسری بات یہ کہ قسم کھا کے توڑی نہ جائے، واحفظوا ایمانکم۔ اب یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی اور توڑنی پڑی یا توڑ دی اس نے، اب انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک گلٹ آتی ہے، ایک ندامت، شرمندگی، پریشانی۔ اب انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ کفارہ کرے اس کا۔ تو اللہ نے کفارہ بتا دیا۔ اللہ اپنی باتیں، احکامات جو تمہارے فائدے کے ہیں تمہیں کھول کھول کے بتا رہا ہے، تو اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ علم ہم کو دے دیا۔ تو بنیادی طور پر یہاں شکر کس بات کا ہو رہا ہے؟ علم کی نعمت پانے کا، کہ ہمیں درست اور غلط کا پتا چلا، اور غلطی کرنے پر غلطی کا کفارہ اللہ نے بتا دیا، اس پر شکر ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انسان کو ملنے والی نعمتوں میں، دولت میں، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور کون سا علم؟
اللہ کی آیات کا، اور اللہ کی آیات میں بھی جو کھول کھول کے بیان کر دی جائیں، یبین اللہ، خوب اچھی طرح سمجھ آ جائیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کس طرح؟ دل سے۔ دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت، اعتراف۔ زبان سے کیا؟ اظہار، اقرار، اور عمل سے اطاعت۔ عمل سے اطاعت کریں گے نا اللہ کی۔ اطاعت اس معاملے میں کیا ہوگی؟ کفارہ ادا کرنا، واحفظوا ایمانکم کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اپنی بات میں کتنے سچے بھی تھے نا، کہ پہلے انہوں نے کہا فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر اس کے بعد کہا کہ نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ اس دعا کو پھر دوسری طرح سے دہرایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے دل کا شوق یا ان کے دل کی حالت کیا تھی، ان کی تڑپ کیا تھی، کیا مانگ رہے تھے وہ۔ تو اللہ نے بھی اس قول کو پھر عزت بخشی اور ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صالحین کی صحبت اور صالحین کی کمپنی یہ بہترین دعاؤں میں سے ہے، اور کسی انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویسا بننا چاہتا ہے، تب ان کی کمپنی مانگ رہا ہے نا۔ کیونکہ انسان کو اپنی کمپنی کا بہت رنگ چڑھتا ہے، بہت سے کام صحبت میں اور کمپنی میں آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اچھا ماحول مانگنا ہے نا دوسرے لفظوں میں، بہت سی چیزیں وہاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپوزٹ اور مخالف ماحول میں بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، انسان تھک جاتا ہے مقابلہ کرتے کرتے۔ اللہ قدردان ہے، سچے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے، جو دل سے دعا مانگے اس کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس جھٹلانے والوں کا کہا اصحاب الجحیم، اصحاب وہاں بھی ساتھی کا لفظ استعمال ہوا، یہاں بھی ساتھی کی بات ہے، وہاں بھی ساتھیوں کی بات کی گئی، ہمیشہ کے ساتھی۔ دیکھیے کہ اچھے ساتھ کے ساتھ دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی کھینچا تانی، اور یہ ایک ذہنی ہم آہنگی بھی ہے نا، کیونکہ سوچ کی وجہ سے، ورنہ وہ تو ایتھوپیا کے رہنے والے لوگ تھے اور یہ صحابہ کرام جو تھے عرب کے رہنے والے لوگ تھے، تو نسلی فرق بھی تھا، رنگ کا فرق بھی تھا، زبان کا فرق بھی تھا، عقیدے کا بھی پیچھے سے یعنی ایک طرح سے فرق تھا، وہ مسیحی تھے اور یہ اب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو سچائی کی تلاش تھی اور ان کا جو سچا پن تھا اس کی وجہ سے انہیں، ورنہ تو اس میں کتنے بیریئر ہیں، رنگ، زبان، نسل، دین، معلوم نہیں کتنے کتنے بیریئر ہیں۔ تو جو سچا دین ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے ہوتا ہے، اس میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا دوسرے کا رنگ کیا ہے، دوسرے کی ذات کیا ہے، دوسرے کا مسلک کیا ہے، کس ملک سے ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی معاشی حالت کیا ہے، وہ ان باتوں کو پھر نہیں سوچتا، پھر وہ ان چیزوں سے اٹھ کر محبت کرتا ہے، اوپر ہو کے محبت کرتا ہے، اور صرف ایک وجہ سے، اور وہ اللہ کا دین ہے۔